اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹیچر مشتاق احمد وانی یو پی ایس دترشی بابا مرحامہ سے 8ویں بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو ان کی ہی درسی کتاب بارستان اردو جس کا نام ہے پڑھانے جا رہا ہوں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے زعفران۔ یہاں پہ بچوں زعفران ہے، سبق نمبر ہے 17، ٹھیک، اور یہ نثر ہے، ایک نظم ہوتی ہے اور دوسری نثر یہ نثر ہے اور صفحہ نمبر ہے 95 تو بغیر کسی تاخیر کے ہم صفحہ نمبر 95 پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں یہ ہے صفحہ نمبر 95 اور سبق کا نام ہے زعفران۔ یہاں پہ دیکھیے ایک تصویر بنائی گئی ہے جس کو ہم پکچر بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے زعفران کا پھول، اس کا کوئی مطلب ہے ہمارے سمجھ کے لیے، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ زعفران جس کی بات ہو رہی ہے، جس کو آگے ڈسکس کیا جائے، جس کو آگے واضح کیا جائے وہ ہے کیا، یہ جو ہے یہ کل ملا کے جو سائڈ یہ اس کی پتیاں ہیں اور بیچ میں جو مقصود ہے جس کو زعفران کہتے ہیں وہ یہ ہے، یہ تار، یہ دھاگے کی طرح، یہ پیلے رنگ کا، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو زعفران کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں سیفرون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور خاص کر ہمارے وادی کشمیر کے اندر اس کو سبزیوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ قہوہ وغیرہ اس میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی ہوتی ہے، وہ انسان کو پریشان کر رکھتی ہے، حیران ہوتا ہے انسان اس کی وہ خوبصورتی کو دیکھ کر، جو اس کے جو پھول ہیں، جو اس کی کھیتی ہے۔ تو کل ملا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے زعفران، اور یہ ہے زعفران اور اس کی ہی جو ڈیٹیل نیچے دی گئی ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ زعفران ہے لیسن یہاں سے۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ ایک مرتبہ پھر معمول کے مطابق پڑھتے ہیں ہم۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں کہ وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کے محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ ابو فضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ آج ایک پیرا ہم پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے پیچھے واپس آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مشہور کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ مشہور ایک شاعر جس کا نام ہے کالیداس، اس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کی، جو زعفران کے کھیت ہے ان کے حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، جمال کو، بیوٹینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ خوبصورتی کی کیا جا بجا تعریف کی ہے۔ جا بجا کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہر کتاب میں اس نے زعفران کے کھیتوں کی کیا کی ہے، تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی اسٹوڈنٹ کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ فراموش ہوا بھول جانا، وہ اس کو بھول نہیں سکتے چونکہ اس نے ہر اپنی کتاب کے اندر اس کی کیا کی ہے، تعریف کی ہے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جو زعفران کی کھیت ہے اس کے اندر وہ حسن و جمال ہے، وہ خوبصورتی ہے۔ اس خوبصورتی نے شاعروں کو مجبور کیا زعفران کے اوپر کچھ لکھنے کے لیے، شعر کہنے کے لیے، اور ادیبوں کو اور مفکروں کو کچھ بتانے کے لیے، کچھ لکھنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے مجبور کیا، چونکہ یہ ہے ہی ایسی چیز جو قابل تعریف ہے۔
جو قابل لکھنے کے ہیں۔ تو زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں زعفران زار۔ اس زعفران زار کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں۔ ڈکشنری کے اندر زعفران زار کا معنی کیا لکھا ہے؟ سنیے بچوں، وہ مقام کہتے ہیں جگہ کو، وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول یا فصل کھڑی ہو، وہ جگہ جہاں دور تک انسان اپنی نظر دوڑائے، نظر کو دھیان سے دیکھے، ٹک ٹکی باندھ کر، تو جہاں تک انسان کی نظر پہنچے تو وہاں پر زرد رنگ کے پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں، اور دوسرا معنی یہ بھی لکھا ہے ڈکشنری کے اندر، وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے اور بیچ ونان کہ سو جائے کہ یل انسان ات کھیت اندر گژھِ، یت زعفران آسہِ، توٚت ؤرِتھ چھُ انسانس پٔنۍ پانس کیٛاہ یِوان اَسُن، اَسنایس نہٕ کانٛہہ ونٮ۪س نہٕ کانٛہہ ڈائلاگ، بلکہ سُہ کیا کرِ کٲم، پٔنۍ پانس یی تتہِ اَسُن۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ میں اس بات سے بالکل واقف ہوں کہ جب انسان زعفران کے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں اپنے آپ انسان کو ہنسی آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیر زعفران زار کو ہنسی مذاق کے محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کشمیرس مز چھُ یہ زعفران چھُ ات پہ اخ پروگرام بنومت اور تت ونان زعفران زار، اس کو ہنسی مذاق کے محفل کے لیے بھی استعمال کرتے، اور تت مز ڈرامہ بنانا، اسان گنا، تت ونان زعفران زار۔ چونکہ کہا گیا ہے کہ زعفران کے کھیت میں انسان جب پہنچتا ہے تو اپنے آپ ہنسی آنی شروع ہوتی ہے، تو اسی سلسلے میں یہاں پر ایک پروگرام بنایا گیا جس کا کیا نام ہے؟ زعفران زار۔ وہ ریڈیو پہ نشر ہوا کرتا تھا اور ٹی وی پہ بھی اس کا پروگرام ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے کہتے ہیں کہ جو اس کی خوبصورتی ہے زعفران کی، جو اس کا جمال ہے، اس کا جو حسن ہے، وہ اتنا انسان کو کیا کرتا ہے، مطلب انسان کو بے قرار کرتا ہے، بے چین کرتا ہے، انسان فریفتہ ہوتے اس کو دیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ غیر ملکی جو ملک سے باہر کے جو فوجی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کے حسن کو، کس کے حسن کو؟ زعفران کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا، کہا کہ واقعی قدرت نے اگر کوئی چیز بنائی ہے خوبصورت تو وہ ہے کیا؟ زعفران، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ زعفران وچھو کمو، سکندر اعظم جو بادشاہ تھے ان کی فوجیوں نے جب وہ کشمیر آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ قدرت نے کیا خوبصورتی بنائے، تو وہ خوبصورت پھولوں میں اپنی فوجی فرائض بھول بیٹھے۔ تو تمن گو یہ مشت کہ اس کیا ڈیوٹی کریں، اس کیا فرض، اور تمن گو یہ مشت، تم گو ماحو کت مز زعفرانس کن وچ، اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے، اور یہ دیکھنے لگے کہ قدرت نے کیا چیز، کیا کھیت بنائی ہے۔ تو عبدالفضل نے اپنی آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے، اور ایک شخص ہے، ایک شاعر ہے، اس کا نام ہے عبدالفضل، اس نے اپنی کتابوں کے اندر جس کا نام ہے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے، یعنی کہ حیران کن تعریف ہے کہ زعفران ہے کیا، اس کے فائدے ہیں کیا، اس کی خوبصورتی ہے کیا۔ تو پیارے بچوں، آج اتنا ہی اس پیراگراف کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسرا سبق لے کر اور اس کے آگے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کرو گے اس کو لکھنے کی۔ تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، تب تک کے لیے شکریہ، السلام علیکم۔